اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اولاد کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اولاد کی قدر کا جو فرض ماں باپ پر ہے اس میں سے چند بنیادی باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلا کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کریں۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا یا بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا یا بچوں کے باطل نذرانے دیے جاتے تھے، یعنی کسی بھی انداز میں اولاد کو قتل کرنا، ان کی جان ضائع کرنا، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اولاد جو اللہ نے نعمت دی ان کے کچھ حقوق ہیں والدین پر، ان میں سے بنیادی چند میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں تعلیم اور تربیت اچھی دیں۔ اور واضح بات ہے کوئی بھی زندگی کا ادب، کوئی بھی زندگی کا سلیقہ یا طریقہ، یہ سب آداب زندگی میں شامل ہیں۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اس سلسلہ میں والدین کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایمان قبول کر کے اور آپ کا دین اختیار کر کے اپنی جانوں کو جہنم سے بچایا، ہم اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہی دین اور ادب اپنی اولادوں کو منتقل کرو، اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دو۔ گویا سربراہ خانہ اور والد اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ سلیم فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھی گئی ہے۔ ہر انسان طبعی طور پر اللہ کی توحید کا قائل ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا بتایا گیا کہ بچے کی فطرت سلیم ہوتی ہے، بچے کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، بچے کی فطرت قبول حق کے قریب اللہ نے بنائی ہے۔ آگے والدین جو ماحول اسے دیتے ہیں بچہ اسی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر والدین اسے یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، مجوسی بنائیں، ہندو بنائیں، بد مذہب اور بد کردار بنائیں تو وہ بن جاتا ہے۔ تو گویا والدین ہیں جو اس تصویر میں رنگ بھرتے ہیں۔ اللہ نے یہ حسین تصویر اولاد کی والدین کو عطا فرمائی، اولاد اس کے اولاد کی اس حسین تصویر میں جو رنگ والدین بھریں گے، جو کاوش کریں گے، جو کوشش کریں گے، وہ اسی کا مظہر بنیں گے۔ اسلام نے اولاد کی تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تحفہ دے۔ ہم بازار جاتے ہیں، اپنی بساط اور ہمت سے بڑھ کر اچھے تحفے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو وہ تحفہ دیں۔ اولاد کو جب وہ تحفہ دیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ برادران اسلام،
اسی انسانی فطرت کی ترجمانی کس حسین انداز میں آمنہ کے لال نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما نحل والد ولدن من نحل، کوئی آدمی اپنی اولاد کو افضل من ادب حسن، اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی ماں باپ کسی اولاد کو تحفہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو ہو سکتا ہے وہ حسن ادب ہے۔ آداب زندگی سکھائیں، انہیں اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا، جہاں یہ سکھاتے ہیں وہاں ان کے اخلاق، سیرت، کردار، معاملات ان پر بھی نظر رکھیں۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کو ماں باپ کی طرف سے صدقہ قرار دیا۔ فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الْوَالِدُ وَلَدًا، اگر ایک والد اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے، اس کی سیرت اور کردار سازی کرتا ہے، اگر کوئی والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کو آداب زندگی سے آشنا کرتا ہے، فرمایا خیر من صدقۃ بصاع، سا کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے یہ عمل بہتر ہے کہ کوئی میرا امتی اپنی اولاد کو حسن ادب سکھائے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق و کردار پر گویا توجہ دینا، یہ ماں باپ کے لیے ایک الگ عبادت قرار دی گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، گویا ان کی اچھی تربیت کرو۔ میں ایک مفکر کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بڑی حسین بات انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں بچہ یا بچی والدین کے ہاتھ میں گندی ہوئی کچی مٹی ہے، جس طرح ایک کمہار ایک مٹی سے جو برتن چاہے تراشتا ہے بناتا ہے، ماں باپ بھی اس کچی مٹی کو جو شکل دیں گے، جو صورت دیں گے، جو بھی رنگ دیں گے، وہ اسی میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سلسلہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں، ان کی اچھی اٹھان کریں، ان کی ذہنی تربیت تمام اعتبار سے اچھی کریں۔ اس سلسلہ میں ہماری اسلام میں ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم اولاد کو جہاں اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا رہن سہن اور سہولیات زندگی دیتے ہیں، وہاں انہیں اچھی تعلیم بھی دیں، اور والدین کی طرف سے اولاد کو اچھی تعلیم دلانا یہ بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وقت کے مطابق، ضرورت زمانہ کے مطابق علماء کرام نے فرمایا اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانا والدین کے حق میں صدقہ لکھا جائے۔ آج آپ دیکھیں ایک والد اپنے بچے کو انجینئر یا فوج میں اعلیٰ افسر بنانے کے لیے یا ڈاکٹریٹ کرانے کے لیے کتنے لاکھوں روپے لگاتا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ اگر تیری یہ نیت ہے کہ میں نے اپنا بیٹا اللہ کا بندہ بنانا ہے اور رسول اللہ کا سچا غلام بنانا ہے، اب انجینئر بھی اچھے انسان ہیں، بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے، جتنا زیادہ علم آتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کہ علم کے لیے ایسے پگھلو، علم کے لیے ایسے محنت کرو جیسے شمع پگھلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو جو بھی تعلیم اور جو بھی علم مفید ہیں وہ پڑھنے چاہیے تاکہ اس کی شخصیت میں اچھائی آئے، اس کی سیرت، کردار اور اخلاق بہتر ہو۔
اس لیے برادران اسلام ہمیں اسلام نے یہی تعلیمات عطا فرمائیں۔ آپ غور فرمائیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے ساتھ ابتدائی معاملات جو کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ اس کو غسل دو، اور غسل دینے کے بعد فوراً اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ کیوں کہی جاتی ہے؟ ایک پاکیزہ، ایک صاف دل کی تختی لے کر بچہ دنیا میں آیا، پاکیزہ فطرت لے کر آیا، اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل تک اس کے خالق کا نام نامی پہنچاؤ، گویا آتے ہی دنیا میں بچے کے دل پر خدا کی کبریائی کا نقش مضبوط ہو جائے، بچے کے دل پر نام محمد کندہ ہو جائے، لکھا جائے۔ اس کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچی کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کو صبیان کی بیماری نہیں لگتی۔ یہ تو طبی فائدہ ہے، لیکن روحانی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت اس بچے کے دل میں اتر جاتی ہے، اور آئندہ اس کی گویا ماں باپ کو، بچہ تو لاشعوری عمر میں ہوتا ہے، گویا ماں باپ کو بتایا گیا کہ جس اللہ نے تمہیں یہ بیٹا بطور نعمت عطا فرمایا، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے اولاد لی، اللہ سے مانگی، آج جب اس نعمت سے تیری جھولی بھری گئی ہے تو سب سے پہلے سے اپنے خالق کا نام سناؤ، اپنے مالک کا نام سناؤ، اور اللہ کے بعد وہ ذات گرامی جن کے صدقے میں کائنات تخلیق ہوئی، اور جن محمد کریم کو تم نے اپنا رہنما مانا، ان کی رسالت کا بیج آج اس کے دل میں بو ڈالو، تاکہ اسے پتہ چل جائے خدا کے بعد اگر کسی کی محبت کا دیپ میرے دل میں جلے تو وہ محمد کریم کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جملے گویا اس کے دل میں یہ حقیقت پیوست ہو جائے کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ بچے کے اندر جہاں خوراک ڈالیں گے، اسے دودھ دیں گے، اسے خوراک دیں گے، اس کے بدن کو پروان چڑھائیں گے، وہاں اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جہاں اس کی جسمانی تربیت تم نے کرنی ہے، وہاں روحانی اور ایمانی تربیت کی طرف خود رسول اللہ نے آذان کی سنت قرار دے کر امت کی رہنمائی فرما دی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، حکم ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو بچے کو سب سے پہلے یہ مقدس کلمات یاد کراؤ، لا الہ الا اللہ، کہ اس کے دل پر اللہ کے نام کا نقش مضبوط ہو جائے۔ جب پہلے ہی اس کے دل پر یوں آپ اللہ کا نام نقش کریں گے، اللہ کریم کا نام سنائیں گے، تو اس کی اٹھان، اس کی تربیت اور اس کا گروتھ اللہ کے نام کی برکت سے اسی جانب ہوگا۔ تو بہرحال والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی، جہاں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اولاد کی جسمانی تربیت کرنا، پرورش کرنا یہ باپ کا حق ہے، ماں اس میں سپورٹ کرے، ماں پر بچے کا حق ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ آج کل مائیں اس سے اجتناب کرتی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں ماں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں کسی وجہ سے بیماری یا اور کسی وجہ سے وہ نہ پلائے تو پھر والد ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار والد کو اس لیے قرار دیا گیا کہ میاں اور بیوی کے اس زندگی کی ازدواج میں اسلام نے مرد کو حاکم قرار دیا، اور حاکم کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بہرحال جہاں جسمانی پرورش ان کے ذمے اللہ نے لازم کی، وہاں ان کی اخلاقی، دینی، ایمانی تربیت بھی اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی طرف والدین کی رہنمائی فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع بنین، جب بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، انہیں بتاؤ نماز کیا چیز ہے، انہیں سکھلاؤ، ان کو اس جانب لگاؤ، اور تاکہ جب جو بچپن میں چیز سکھائی جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارا عربی کا مقولہ ہے کہ بچپن کی تعلیم العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کا علم یوں ہوتا ہے گویا پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اس طرح وہ بچے کے دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ تو آذان سے ماں باپ کی جو رہنمائی کی گئی اس کو مزید آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور اسی طرح اب 7 سال سے جب تم انہیں نماز کی طرف لاؤ گے، اپنے ساتھ کھڑا کرو گے، انہیں یہ طریقے سکھاؤ گے۔ دینی گھرانوں میں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں والدین کو دیکھ کر اسی طرح کرتے ہیں، مصلی پر گر جاتے ہیں، وہ غیر شعوری ان کے اندر خیر منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بہنوں اور بھائیوں میں بڑا تھا، جب رات ہوتی اماں فاطمہ الزہرا ہمیں سلا دیتی، میرے باقی بہن بھائی سو جاتے، تو آپ فرماتے ہیں میں جاگتے دیکھتا کہ میری امی جان کیا کرتی ہیں، فرماتے ہیں ہمیں سلا کر امی سیدہ خاتون جنت مصلی پر کھڑی ہو جاتی، اور میں دیکھتے دیکھتے اماں کو سو جاتا، مجھے معلوم نہیں میری امی کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا۔ جب بچپن میں اسی طرح علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں یہ چیز ذکر کی، اور علماء نے بھی لکھا کہ سیدہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا تیار کرتی تھیں، تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستی تو آپ ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتی، گویا سیدہ چکی چلا کر جہاں سنن کریمین اور اولاد کے لیے جسمانی خوراک کا بندوبست کرتی، زبان سے قرآن کی تلاوت سنا کر ان کے لیے ایمانی اور روحانی خوراک کا بھی بندوبست کرتی۔ یہی وہ نعمت ہے جو نیک گھرانوں میں اولاد کو میسر آ جاتی ہے۔ برادران اسلام، ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ ان کے بارے میں ہے کہ سید تھے اور پیداشی ولی تھے، حضرت قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضور سلطان الہند غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید تھے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر تھے۔ دو اتنی بڑی شخصیتوں کے اندر آپ کا نام نامی، آپ کی ذات گرامی، بظاہر آپ کا نام اتنا مشہور نہیں جتنا حضور غریب النواز کا یا حضرت بابا فرید کا ہے، لیکن بابا فرید میں کمال کے نقش پیدا کرنے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت کا بڑا دخل تھا۔ آپ نے حضرت بابا فرید کو اپنی نظروں میں رکھ کر، جیسے والدین اولاد کو نظر میں رکھتے ہیں، ایسے ہی پرانے مشائخ اپنے مریدین اور اپنے ان غلاموں کو اپنی تربیت میں رکھ کر اور نظر میں رکھ کر تربیت فرمایا کرتے۔ بہرحال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سید تھے۔ آپ کے والد ماجد آپ کو درس میں لے گئے، استاد نے پوچھا بیٹے کچھ پڑھا ہے؟ عرض کیا کسی مدرسے میں تو نہیں گئے۔ استاد نے جب آپ کو پڑھایا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 پارے استاد کو سنا دیے۔ میں کہاں پڑھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کسی درس میں نہیں گیا، نہ کسی درس میں پڑھے ہیں، میری والدہ ماجدہ قرآن کی حافظہ تھیں، وہ بچپن میں مجھے قرآن کی لوریاں دیتی تھیں جس سے قرآن مجھے یاد ہو۔ تو ماں باپ جو جس بھی سانچے میں ڈالیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو ڈالتے ہیں،
اچھا یا برا بناتے ہیں۔ ماں باپ جتنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ریئر کیسز ہوں، آپ کہیں گے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بیٹا بے ایمان تھا، اسی طرح بعض نیک لوگوں کے بیٹے برے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اصول غلط ہے کہ والدین کی نیکی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، بلکہ ایک ضابطہ ہے عربی کا کہ الحکم للاکثر، حکم اکثر کا ہوتا ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، بچے کی تربیت اچھی ہوتی ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، وہاں انہیں دینی اور ادب اور آداب زندگی ان پر جس طرح انہیں پروان چڑھائیں گے وہ آگے بڑھیں گے، تو یہ والدین کی ذمہ داری میں اسلام نے شامل کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگے نہ مانگے، اولاد کا ہر عمل ماں باپ کے لیے صدقہ بنے گا۔ اولاد جو نیک عمل کرے گی، میں تقریر کر رہا ہوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، منظور ہے، میں اس کا ثواب والدین کو پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، میرا ہر عمل میرے والدین کے لیے صدقہ بنے گا۔ کیوں؟ میری تربیت کرنے میں، مجھے پروان چڑھانے میں میرے ماں باپ کی شبانہ روز محنتوں کا عمل ہے، ان کے جگراتے شامل ہیں، میرے ماں باپ کی کاوش اور محنت شامل ہے۔ یوں ہی تو نہیں ہے بہاروں میں جوبن کمال شامل کسی کا خون جگر ضرور ہے، ماں باپ کا خون جگر صرف ہوتا ہے، پھر بچے کی زندگی بنتی ہے۔ اس لیے اسلام نے رہنمائی دی کہ ماں باپ کو خصوصی تربیت اور توجہ دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بیٹوں کو، تابعین اعظام اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کے واقعات گھر میں سناتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی رواج ہے کہ کہانیاں سناتے ہیں، اور تو خیر موبائل نے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے شام کا کھانا کھا کر کہتے ماموں جی، چچا جی، ابا جان کوئی کہانی سنائیں، وہ فرضی کہانیاں جھوٹ موٹ ملا کر، لیکن اگر انہی کہانیوں کی جگہ تابعین اعظام کے بارے میں باقاعدہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بیٹوں کو بٹھا کر رسول اللہ کی سیرت کے واقعات انہیں سنایا کرتے تھے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آج امت کو وہی محفوظ سیرت مل گئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ان کے اس انداز سے ان کی اولادیں دین کے سانچے میں ڈھل گئی۔ لہذا اس لیے ماں باپ جو تربیت پر توجہ دیں، یقیناً ان کی اولاد اسی تربیت کے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی آپ نے سنا ہے۔ علامہ اقبال بظاہر ایک بیرسٹر تھے، لیکن اس انسان کے اندر اللہ رسول کے عشق کا ایک بحر بے کران تھا جسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ان کا غلام نبی بخش کہتا ہے علامہ اقبال تلاوت کلام اللہ بہت کرتے تھے، ساری زندگی معمول رہا، کیونکہ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، والدین گھر تلاوت کرتے، صبح بچے بھی تلاوت کرتے۔ آج نہ ماں باپ کو وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کی کلام کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آج اولادیں ماں باپ کی باغی ہیں، گستاخ ہیں، انہیں پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اولاد یہ سلوک کر رہی ہے۔ بھئی دیکھیں آپ نے ان کی تربیت کس نہج پر کی، کس انداز میں کی۔ تو آپ کا غلام وہ نبی بخش کہتا ہے علامہ صاحب کا کہ علامہ اقبال تلاوت کلام اللہ بہت کیا کرتے تھے، اور یہ کم لوگوں کے علم ہے کہ علامہ اقبال عربی بھی بڑے ماہر تھے۔ آپ کے بچپن کے استاد تھے سید میر حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک نابغہ روزگار عالم دین تھے، جنہیں عربی فارسی پر کمال کا عبور حاصل تھا۔ ان کی محنت کی وجہ سے علامہ اقبال عربی میں بڑے قابل تھے اور قرآن کریم سمجھتے تھے۔ اور وہ آپ کا غلام کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ علامہ کو دیکھا کہ جب قرآن کریم پڑھتے اتنا اقبال روتے کہ قرآن کے صفحات آنسوؤں سے تر ہو جاتے، بھیگ جاتے قرآن کے صفحات۔ ایک دن کہتے ہیں اقبال اچھے موڈ میں تھے، میں نے کہا
یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور ان سے قرآن کے صفحات بھیگ جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے باپ کی عنایت ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت شیخ نور محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے اور روحانیت میں انہیں بڑا درک اور بڑا کمال حاصل تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میرے والد گھر آئے، میں قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہا تھا، میرے والد میرے قریب آئے تو میں نے قرآن کریم بند کر دیا، سوچا کہ والد صاحب کو کوئی کام ہے، تو جب میں نے قرآن کریم بند کیا تو آپ نے فرمایا اقبال کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے اس کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک بات کہی جس بات کے نتیجے میں میرا قرآن پڑھنے کا انداز حیات بدل گیا۔ باپ نے کیا بات کی؟ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے والد گرامی نے فرمایا اقبال جب بھی قرآن کریم پڑھو یوں سمجھو میرا رب ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، میرا اللہ ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھ کر جب قرآن پڑھو گے پھر قرآن تمہارے دل میں اترے گا۔ پھر مجھے یاد ہے میں نے بہت پہلے ایک مضمون پڑھا تھا قرآن اور اقبال، یقین جاننے ہم نے عربی فاضل وغیرہ بھی کیا ہے، کورسز کی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں جو گہرائی اس مضمون میں علامہ اقبال کے بارے میں نے پڑھی بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں، وہ قرآن سے لگاؤ، وہ گہرائی، وہ دقت نظری اور وہ قرآن کریم کے مفہوم میں عجیب استدلال وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو یہ ان کے والدین اور والد کا اثر تھا۔ اس لیے بہرحال انشاءاللہ یہ گفتگو چونکہ انتہائی آج کے اس دور میں اہم ہے، ضروری ہے، اس پر بات چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔